من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر اما بعد مختصر سی حمد و ثنا کے بعد شعبان کا اختتام شروع ہو رہا ہے اور شعبان تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے رمضان کی آمد ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں سے بنیادی طور پہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اس کا خصوصی طور پہ التزام کر لے تو وہ اگلی 3 چیزوں کے ہونے تک اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں اور اس کے گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں کون کون سی 3 چیزیں ہیں الصلوات الخمس 5 نمازیں گناہوں کو دھو دیتی ہیں اگلی 5 نمازوں کے آنے تک گناہوں سے پاک صاف کرتی ہیں فجر کی نماز پڑھی اگلی فجر تک گناہ سے صاف ظہر کی نماز پڑھی ظہر تک گناہ سے صاف عصر پڑھی عصر تک گناہ سے صاف مغرب پڑھی اگلی مغرب تک گناہ سے پاک اور عشاء پڑھی تو عشاء تک گناہوں سے پاک اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ہے والجمعۃ الی الجمعہ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو پاک صاف فرما دیتے ہیں اور یہ جمعے میں آنا اور یہ جمعے میں شرکت کرنا اور یہ جمعے میں خطبے کا سننا اور یہ جمعے میں اہتمام و التزام کا کرنا اور جمعے کی صلاۃ کو ادا کرنا اور جمعے کی صلاۃ کے اجتماع کو منعقد کرنے کے لیے جامع مسجد میں آنا یہ ساری کی ساری چیزوں کا آنا انسان کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتا ہے اگلے جمعے تک تیسری چیز کیا ہے والرمضان الی رمضان ایک رمضان سے اگلے رمضان تک جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں صاف کر دیتا ہے مکفرات ما بینہن اللہ رب العالمین ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے سب چیزوں کو شرط کیا ہے شرط یہ ہے اذا اجتنبت الکبائر کہ جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے نماز پڑھی اگلی نماز تک کبیرہ گناہ نہیں کیے صغائر معاف ہو جائیں گے جمعہ پڑھا اگلے جمعے تک کبیرہ گناہ نہیں کیے
گناہ معاف ہو جائیں گے. رمضان کے روزے رکھے, رمضان کا اہتمام کیا, انتظام کیا, اور رمضان کے اہتمام کے بعد اگلے رمضان تک اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے, اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن جب کبیرہ گناہ ہوں گے اس کے لیے توبۃ النصوحہ کرنی ہوگی. جب تک توبۃ النصوحہ نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ان گناہوں سے پاکی صافی نہیں ملے گی اور انسان گناہوں سے پاک صاف نہیں ہوگا. صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. انسان کو چاہیے اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو دو چیزوں کا اہتمام کرے. اگر اس سے یہ دو چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا تو سمجھ لے کہ اس کا روزہ رکھنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا روزہ مقبول نہیں ہو رہا ہے. من لم یدع قول الزور, جو شخص زور کو نہیں چھوڑتا. زور کا اصطلاحی, شرعی, فقہی, استدلالی معنی بہت ہی آسان ہے. لوگوں نے بہت سے معنی کیے ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وقت بہت قلیل ہے. نقطے کی بات سمجھ لیجئے, جو شخص خلاف شریعت بات نہ کہے, اس بات کو اپنے پلے باندھ لے. زور کے اندر اصطلاح کیا ہے؟ جو شخص خلاف شریعت بات نہ کہے. لوگوں نے اس میں جھوٹ, بہتان اور الزامات اور فلان اور گناہ اور شرک عقائد اور شرک نظریات اور کیا کچھ داخل کیا ہے. خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ جو شخص کیا کرے, روزے کے عالم میں خلاف شریعت بات نہیں کرے گا اس کا روزہ مقبول ہے. اور جو روزے میں رہتے ہوئے خلاف شریعت بات کرے اور عمل زور کرے, عمل زور بھی یہی ہے کہ خلاف شریعت کام کرے. جس کام سے شرع نے منع کیا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو, چاہے وہ خفیفہ ہو چاہے وہ ثقیلہ ہو, چاہے وہ اعتقادات میں ہو یا اعمال میں ہو, اقوال میں ہو یا فروعات میں ہو, کسی بھی طرح سے ہو, خلاف شرع نہ قول ہو, خلاف شرع نہ عمل ہو, اب انسان اس سے اجتناب کرے گا تو روزہ مقبول. اور اگر اجتناب نہیں کرے گا تو کیا فرمایا؟ فلیس للہ حاجۃ, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے فی ان یدع طعامہ وشرابہ, کہ وہ اپنے کھانے اور پینے سے روکا رہے یا نہ روکا رہے, اللہ اس کے روزے کو قبول نہیں فرمائے گا. خلاف شرع بات کہی ابتدائے صیام میں یا انتہائی صیام میں یا بیچ صیام میں, خلاف شرع عمل کیا ابتدائے صیام میں, انتہائی صیام میں یا بیچ صیام میں, ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو ختم فرما دیتا ہے, اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے ثواب کی جو اساسی کیفیت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے جب تک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ جائے. اسی لیے صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, والصیام جنہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ. جب روزہ گناہوں سے بچانے کے لیے ڈھال اللہ نے بنا دیا ہے تو مومنوں تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے کہ تم سمجھ لو کہ یہ روزہ اصل میں ڈھال ہے جو تمہیں گناہوں سے روکتا ہے. ڈھال کا معنی کیا ہے؟ وہ سیپریٹر ہے جو تمہیں سواٹ سے پکڑتا ہے, اور جو ان کی ضربیں ہیں, جو تلواروں کی ضربیں ہیں, جو بھالوں کی ضربیں ہیں, جو نیزوں کی ضربیں ہیں, جو نیزوں کے بھالوں سے نکلنے والی تمہاری تکلیف دہ چیزیں ہیں, ان سے تمہیں سیپریٹ کرتا ہے, ان سے تمہیں بچاتا ہے, ان سے تمہیں جدا کرتا ہے. تو یہی ڈھال کا کام ہے. والصیام جنہ, روزہ تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک سیپریٹر ہے, ایک تمہارے لیے ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, جب تم میں سے کوئی ایک روزے سے ہو اور جس دن تمہارا روزہ ہو اس دن کیا کرنا ہے؟ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. نمبر ایک, کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا ہے. یہاں پہ لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی یرفس کا مطلب فسق ہوتا ہے, کبیرہ گناہ. بھائی کبیرہ ہو یا صغیرہ, گناہ سے بچنا ہے, کیونکہ روزہ ہے نا, روزہ ڈھال ہے, تمہیں بچا رہا ہے, تمہیں اللہ کے ہاں پر گزیدیت فراہم کر رہا ہے, تو تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے. ولا یسخب, اور انسان کسی قسم کی چیخنے اور چلانے سے اجتناب کرے. چیخم چلائی کب ہوتی ہے؟ جب انسان کو غصہ آتا ہے. جب غصہ آتا ہے تو انسان حق کو بھول جاتا ہے, نہ حق کی طرف آتا ہے. غصہ ایسی بلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک منصف قاضی, فیصلہ کرنے والا بھی اگر غصے میں ہو تو اسے چاہیے کہ غصے میں اپنا فیصلہ بھی نہ کرے, اس لیے کہ کسی ایک کی طرف جھکاؤ ہو جائے گا اور غلط فیصلہ ہو جائے گا. تو غصہ جو ہے وہ انسان کی عبادت کو کھا جاتا ہے.
تو نہ تو کبیرہ گناہ کرے، کسی بھی قسم کا گناہ نہ کرے، اور نہ ہی کیا چیخم چلائی کرے روزے میں۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے، اب میں روزے سے ہوں، مجھے کوئی شخص برا بھلا کہہ رہا ہے، او قاتلہ، یا کوئی شخص مجھ سے لڑائی جھگڑے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے، مجھ سے لڑنے کے لیے تل گیا ہے، فلیقل، تو مجھے کیا چاہیے؟ مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میں کہوں کہ تو روزے کے بعد میں تجھے دیکھتا ہوں، بعد میں مل جا تجھے دیکھتا ہوں، اور اپنے پورے گینگ کو لے کے چلے گئے، بھائی رمضان اس کے لیے تھوڑی ہے، رمضان ان کاموں کے لیے نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ فلیقل، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ صرف اتنی بات کہے، انی امرؤ صائم، بھائی صاحب میں روزے سے ہوں، میں آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ گالی دے رہا ہے نا، دینے دو، برا بھلا کہہ رہا ہے نا، کہنے دو، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے نا، کرنے دو۔ تم اپنے آپ کو بچاؤ، تم گناہ سے بچو، تم خرافات سے بچو، تم بری باتوں سے بچو، تم اپنے روزے کو بچاؤ، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چیخم چلائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ روزے تمہارے گناہوں کا کفارہ مقرر ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے یہ روزے سود مند اور فائدہ مند ہو جائیں۔ ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہم سب رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا خوب ارادہ کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، سوچ و فکر کر لیتے ہیں، مگر رمضان آنے کے بعد یہ تیزی سے رمضان گزر جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ علا اور جو بلندی والا درجہ ہے ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیسے کہ ہم رمضان کے اندر وہ تمام کام کر جاتے ہیں انجانے میں یا جانتے بوجھتے ہوئے، جس سے رمضان کا ثواب نکل جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اس دفعہ کوشش یہ کرنی ہے انشاءاللہ کہ رمضان آنے سے پہلے ہم مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ ہم نے انشاءاللہ شور و شغب نہیں کرنا ہے، ہم نے گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، ہم نے صبر کا پیکر بنے رہنا ہے، اس روزے کو ڈھال بنا کے رکھنا ہے، ہر سو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، کسی بھی قسم کے گناہ میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ اس سال انشاءاللہ الرحمن اللہ نے زندگی دی تو اس رمضان کو ایسا رمضان گزارنا ہے کہ اللہ ہمارے صغائر کو بھی معاف کرے اور کبائر کو بھی معاف کرے، کہ ہم پاک صاف ہو کر اور صاف ستھرے ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو کرنے والے بن جائیں۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ ابن حبان میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ ما ينبغي له ان يتحفظ كفر ما قبله، جو شخص رمضان کی حدود کو پہچانتا ہو اور پہچاننے کے بعد روزہ رکھے، اور جن چیزوں کی روزے کی حالت میں حفاظت ضروری ہے ان کی حفاظت کا اہتمام کرے، اس شخص کا روزہ اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا رمضان میں کیا کرنا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہم رمضان کی اساسیت کو بھی پہچانتے ہیں، رمضان کی فضیلتوں کو بھی پہچانتے ہیں، رمضان کے مقام کو بھی پہچانتے ہیں، رمضان کی حیثیتوں کو بھی پہچانتے ہیں، مگر ہم سستی کر جاتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس رمضان سستیوں سے بچنا ہے، اس رمضان صبر کا پیکر بننا ہے، اس رمضان ایسے اپنے آپ کو صائم اور دائم بنانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے بھی کہنے پر مجبور ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے تو بڑے زبردست روزے رکھنے کا اہتمام کیا ہے، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں، رب العالمین کی پسند کے خاطر اپنی زبان کو تالا لگا کے رکھنا ہے، کچھ ہو جائے اپنے روزے کو بچانا ہے، کچھ ہو جائے اپنے روزوں کو بچانا ہے، اور جو آپ کے ماتحت ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کو بھی بتانا ہے کہ دیکھو اپنے روزے کو بچانے کی فکر کرو، ان باتوں کو چھوڑ دو، یہ باتیں بعد میں، یہ ساری باتیں بعد میں، دنیا کی ساری باتیں بعد میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو ایسا خالص کر کے پیش کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ان روزوں کو قبول فرما لے، اور ان روزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کا کفارہ مقرر فرما دے۔ اسی لیے سمجھ لیجئے کہ روزے کا مقصود ہی یہی ہوتا ہے کہ روزہ ترک کرنے کا نام ہے، صائم یا صوم ترک کرنے کا نام ہے۔ جب آپ کسی چیز سے رک جاتے ہیں تو اس کو روزہ کہتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ کسی کام سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں، اور اصطلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک انسان اپنی خواہشات سے، اپنی چاہتوں سے، اپنی لذتوں سے جو اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو اللہ نے تم پہ روزہ کو فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا۔ آپ دیکھیں گے صلاۃ میں اللہ نے یہ نہیں کہا، بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ نے نماز دوسرے لوگوں پہ رکھی تھی، عبادت رکھی تھی، مگر یہ نہیں کہا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عبادت تھی۔ حج کرنے جاتے تھے، اللہ نے نہیں کہا
کہا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر حج تھا. صدقات و تطوعات دیتے تھے, اللہ نے نہیں کہا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ تطوعات و صدقات تھے. صرف روزے کے بارے میں اللہ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ روزہ ایسی عبادت ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کی گئی تھی. اللہ اس روزے کے اندر قصد یہ چاہتا ہے, ارادہ یہ چاہتا ہے, مقصود یہ چاہتا ہے جو تم نے کر کے نہیں دکھایا, جو ان لوگوں نے کر کے نہیں دکھایا, اب کرنے والے بنو ایمان والو. کیا چاہتا ہے؟ لعلکم تتقون, کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے. پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے, یہودی بھی رکھتے تھے, عیسائی بھی رکھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ یہودی جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں, عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ بھی اپنی مرضی سے روزہ رکھتے ہیں, جب چاہ کھاتے ہیں, جب چاہ پیتے ہیں, جب چاہے روزے رکھتے ہیں. آپ کے مملکت میں بھی بہت سارے کرسچنس ایسے ہیں مختلف مذاہب اور فروق میں بٹے ہوئے, ان کے ہاں بھی 40 روزوں کا اہتمام ہوتا ہے, اس میں پینا پلانا چلتا رہتا ہے, کھانا پینا رکتا رہتا ہے, مگر تقوی نہیں ہے, پرہیزگاری نہیں ہے. یہودیوں نے روزہ رکھا, تقوی نہیں ہے, پرہیزگاری نہیں ہے, بڑے مسیح دجال کی آمد کے انتظار میں روزانہ آوازیں لگا رہے ہیں, اللہ کے دشمن کو بلا رہے ہیں, اللہ کی دشمناگی پر اپنے آپ کو ابھار رہے ہیں. لیکن اللہ نے تم سے کیا کہا؟ اللہ نے روزہ تم پر اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے. ایمان والو, تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے, تم ڈرنے والے, تم خوف کرنے والے, تم خشیت کو قبول کرنے والے, تم اللہ سبحانہ و تعالی کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے والے بن جاؤ. اللہ تم سے یہ چاہتا ہے. آیت نمبر 185 سورہ بقرہ, اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے. پہلے رخصتیں تھیں, ترتیب بنائی جا رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو روزے کی ابتدا کیسے سکھائی گئی؟ جیسے ہی اسلام آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہفتے میں 1 دن روزہ رکھوایا گیا, پھر 3 دن روزے رکھوائے گئے. یہ سب نوافلات تھے, تطوعات تھے. پھر عاشورہ کا روزہ آ گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو روزہ رکھوایا گیا. مدینہ مائگریشن کرائی گئی, ہجرت کرائی گئی. ہجرت کے بعد بتایا گیا کہ یہودیوں کا کام نہیں کرنا ہے, وہ 1 دن روزہ رکھتے ہیں, تم نے 2 دن روزہ رکھنا ہے. رمضان کے روزے مقرر ہو گئے. رمضان کے روزے مقرر کرنے کے بعد چونکہ تربیت چل رہی تھی, اصول چل رہا تھا, ضوابط طے کیے جا رہے تھے, قوانین پر امپلیمنٹیشنز ہو رہی تھی, فرمایا کہ جو تم میں سے روزہ رکھنے کی سخت رکھتا ہو روزہ رکھے, روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو نوافلات میں, تطوعات میں صدقات ادا کرے, گویا کہ کفارہ ادا کرے اور روزے کا قائم مقام. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کی جگہیں بننا شروع ہو گئی, ایمان نے اپنی جگہ کو قبول کرنا شروع کر دیا, تو پھر فوراً فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ کیا کرے؟ فلیصمہ, وہ اس مہینے کے روزے رکھے. تو اب رمضان کے مہینوں میں رخصت صرف اس کے لیے ہے جو مریض شرعی ہو یا ایسا بیمار ہو کہ اس کی بیماری شفا کے قابل نہ ہو, یا ایسا ضعیف ہو کہ اس میں ہمت و سکت نہ ہو. اس کے علاوہ جس آدمی میں سکت ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے, کیونکہ یہ روزے فرائض میں ہیں اور یہ روزے لازمی ہیں, ان کا اہتمام کرنا ہے اور ان کو شریعت کی طریقت کے مطابق رکھنا ہے. اسی لیے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, تم روزہ رکھو گے نا اللہ تمہارے لیے خیر فرما دیں گے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو اس بات کو سمجھ لو کہ اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, بنی الاسلام علی خمس, اللہ نے اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پہ رکھی ہے اس میں سے ایک شہادت اللہ الہ الا اللہ, اس میں سے ایک کیا ہے؟ اس آدمی اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, انسان اس بات کی گواہی سب سے پہلے دے کہ محمد اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, پھر اس کے رسول ہیں. جب انسان اس بات کی گواہی دے دے گا اس کا ایمان پورا ہو جائے گا, اس کی شہادتین پوری ہو جائیں گی. تو دوسری بنیاد اقام الصلاۃ ہے, نماز کو قائم کرے. تیسری بنیاد ایتاء الزکات ہے, زکات کو ادا کرے. چوتھی بنیاد حج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا ہے. اور 5ویں بنیاد صوم رمضان ہے کہ جب انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کی اسلام کی عمارت پوری کی پوری دائم ہو جاتی ہے.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، تم نے روزہ کب سے رکھنا ہے؟ جیسے ہی تمہیں رمضان کا چاند نظر آ جائے تو تم بس روزہ رکھنا شروع کر دو، اور یہی تمہارے لیے خالص بات ہے، یہی تمہارے لیے خالص بات ہے کہ تمہیں رمضان کا چاند نظر آ جائے تم روزے رکھنا شروع کرو یہاں تک کہ تمہیں شوال کا چاند نظر آ جائے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کتاب الزکات کی روایت ہے، ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا۔ ایک بدو دیہاتی آیا، دیہاتی سیدھی سیدھی بات کرنے والے، دو ٹوک بات کرنے والے، لگی لپٹی باتیں نہیں کرتے تھے، جو دل میں تھا وہی زبان پہ سیدھی سیدھی اس نے آ کے بات کی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے ایک ایسا کام بتا دیجئے اگر میں اس پہ ہمیشگی کروں تو سیدھا سیدھا جنت میں داخل ہوں، بس سیدھی بات بتائیے گا، چھوٹی سی بات بتائیے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جو اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں ان کا اہتمام کرو، جو اللہ نے زکاتیں فرض کی ہیں ان کی ادائیگی کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی صحابی کہنے لگا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں میں کسی عمل پر کبھی کوئی کمی اور زیادتی نہیں کروں گا، نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، بس یہی کروں گا، جنت آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ دلوائیں گے، لہذا بس میں یہ کام کروں گا۔ یہ کہا پیٹ موڑی اور چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں خبردار، کوئی ایسے شخص کو دیکھنا پسند کرتا ہو جو جنتی ہو تو اس آدمی کو دیکھ لے، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ نماز کی اتنی حیثیت ہے، روزے کی اتنی حیثیت ہے، شہادتین کی اتنی حیثیت ہے، زکاتوں کی اتنی حیثیت ہے، شیطان نے انہی چار کاموں میں ہمیں مرغوبہ بنایا ہے۔ شہادتین کے اندر کہتا ہے کہ اللہ کو مانو مگر دعا کے لیے پیر صاحب سے دعا کروا لو، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، دھاگا فلاں مزار پہ بنوا لو، انہی کی وجہ سے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، بچے مانگنے کے لیے فلاں جگہ چلے جاؤ، ارے وہی تو اولاد دیتے ہیں، یہ کیا خاک اولاد دیں گے؟ جن کے ہاں اپنی ولادت نہ ہو سکی ہے تمہیں کیا دیں گے؟ جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے تمہیں کیا بچائیں گے؟ جو اپنے مزاروں کے مراقد کے گنبدوں کو نہیں بچا سکے یہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ لیکن ہم مسلمان ان کی محبت میں ایسے کہ ہم ان کے پیچھے 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 چلے جا رہے ہیں۔ شیطان نے بہکایا بھائی نماز بھی کوئی نماز ہے، اللہ بڑے غفور و رحیم ہے، بخش دیں گے، کوئی بات نہیں، فجر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھی تو کیا ہوا، بعد میں پڑھ لیں گے۔ حافظ صاحبان کو چاہیے امامت کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے ہیں ان کے پیچھے تمام نمازیوں کی نماز ہے، خواہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ جب ڈرائیور قبول نہیں ہوگا تو پیچھے ساری گاڑیاں بھی قبول نہیں ہوں گی، جب امام صاحب کی صلاۃ مقبولہ نہیں ہوگی تو پیچھے لوگوں کی صلاۃ بھی مقبول نہیں ہوگی۔ خصوصاً خیال کرنا ہے نمازیں پڑھنی ہے تو اپنے وقت پہ پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ قضا کر کر کے پڑھ لیں گے، پورے سال قضا کرتے رہے اب بھی قضا کر لیں گے۔ فجر کی نماز تو پڑھتا ہوں، فجر کی نماز ایسے پڑھنا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے پڑھی، فجر کی نماز اس کے وقت میں پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز ایسے نہیں پڑھنی کہ اپنی مرضی سے جب چاہ پڑھی، جب چاہ قضا، جب چاہ ویسے ہی چھوڑ دی، نہیں میرے بھائی، اپنی صلاتوں کا اہتمام کرنا ہے، اپنی نمازوں کا خیال کرنا ہے، یہی صلاتیں جنت میں لے کے جائیں گی۔ زکات کی ادائیگی میں خیال کرنا ہے، جب دینے کی باری آتی تو پوری مقروض قوم بن جاتی، اور جب لینے کی باری آئے تو سارے کشکول پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل کیا ہے؟ صحیحین کو دیکھیے کہ صحابہ اکرام ایڈوانس میں زکاتیں دے دیا کرتے تھے، ایڈوانس میں زکاتیں دیتے تھے کہ پہلے سے لے لو، پہلے سے لے لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمیں جو ہے بخشوانے کا ذریعہ بن جاؤ، اور رمضان میں اس قدر عمل، اس قدر عمل، اس قدر محنت کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس محنت کو کہ ہم کس طرح اپنے رمضان کو برباد کرتے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ایک آدمی سحری کا اہتمام کرتا ہے، اچھی بات ہے، افطاری کا اہتمام کرتا ہے، اچھی بات ہے۔ ہمارے ہاں گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ ہم سحری افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں لڑ جاتے ہیں، جھگڑ جاتے ہیں۔ وہ آدمی جو کوئی حرکت کر رہا ہے وہ انسان ہے یا انسان نما شیطان ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑا، ہماری عبادت ضائع ہو گئی۔ آپ نے کبھی سوچا؟ افطاری ضرور کرواؤ، سحری ضرور کرواؤ، مگر اپنی عبادت کو بچاؤ۔ رمضان میں خوب دین کے کام کرو، خوب کرو، ویسے بھی کرو، جتنا ہو سکے آگے بڑھ بڑھ کر دین کا کام کرو، مگر اپنی عبادت کو تو بچاؤ۔
آپ روزے کے اندر ہیں، آپ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں بدگوئی کر رہے ہیں، آپ دوسروں کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، آپ کے منہ سے گالی نکلی روزہ گیا، آپ کے منہ سے بدگوئی نکلی روزہ گیا، آپ کے منہ سے غیبت نکلی روزہ گیا۔ کس طرح شیطان آپ کے روزے کو کھا جاتا ہے آپ نے کبھی غور بھی نہیں کیا، اور یہی شیطان کی اصل محنت ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی عبادتوں کو تباہ کروا دیا جائے۔ ہماری عبادت تباہ ہوگی، ہم کسی کھاتے کے نہیں رہیں گے، پھر اسی طرح لڑکتے بڑکتے رہیں گے، جو آدمی جس طرح جہاں کہے گا ہم کہیں گے سبحان اللہ، یہی اصل ہے۔ یہ تو اصل نہیں ہے، اصل تو قرآن ہے، اصل تو حدیث ہے۔ یہ جو قرآن و حدیث کے خلاف بات کرنے والے ہیں، دنیا جہاں میں اپنی اپنی باتوں کو رائج کرنے کے خواہاں ہیں، ان کی کوئی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ حیثیت قرآن اور حدیث کی اس صورت میں ہے کہ انسان قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا اور اپنے دلوں میں بسانے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے۔ دیکھیے ترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، شداد ابن اوس کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرما دیا ہے، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی نا کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے، جتنی خشیت کی سب تباہ ہو گئی۔ جس نے روزہ رکھا اس لیے تاکہ لوگوں کو دکھلا دے کہ بڑا حاجی اور بڑا صائم ہے، اس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا۔ اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا دیا۔ آپ دیکھیں کہ ہم یہ تینوں کاموں میں ہمارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، ذرا خشیت نماز میں پیدا کر لو۔ اگر میں نماز 1 منٹ کی پڑھتا ہوں تو مجھے دوسروں کو دکھانے کے لیے میں نے 5 منٹ کی۔ یہ خشیت لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے میری تباہی کا ذریعہ بن گئی۔ اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، ہم لوگوں کے لیے نہیں کریں گے۔ بھلے لوگ کچھ بھی کہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ خصوصاً جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے چھوٹے ہیں، ہمارے ینگسٹرز ہیں، ان کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ ان کے ہاں یہ بات بہت زیادہ رائج ہو جاتی ہے۔ شیطان سب سے پہلے ان کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کی تو پہلے عبادتوں کو تباہ کرواؤ۔ وہ بیچارے صبح سے رات تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت بھی کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اور شیطان سب سے پہلے ان کے عمل کو تباہ کرواتا ہے یہ کہہ کے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ذرا یہ ایسے ایسے کر لو، لوگوں کے لیے نہ کیجیے۔ فوراً استغفار پڑھیے، جیسے یہ خیال آئے فوراً استغفار پڑھیے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اللہ کے لیے کیجیے۔ اپنے آپ کو سمجھائیے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں لوگوں کے لیے نہیں کر رہا، لوگ خوش ہو ناراض ہو، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ پھر دیکھیے آپ کو کیسا لطف آئے گا۔ ایک آدمی سحری یا افطاری کا ایک لقمہ بھی کھائے گا نا، اللہ کی قسم ہے، تجربے کی بات بتاتا ہوں، آپ نہیں کھا رہے ہیں، وہ کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمازت، اس کی لذتیں، اس کی برکتیں آپ کے اندر منتقل فرما دے گا۔ جب آپ کی نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، خالص اللہ کو راضی کرنا ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر آپ اس کی لذتیں دیکھیے، عجیب لذت ہے، عجیب اس کا ایک مزہ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا اللہ کے نبی علیہ السلام امت کے لیے اتنے فکر مند رہتے، گھر میں کھانے پینے کے سامان نہیں ہے لیکن امت کی فکر ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے اللہ کے نبی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے کیا ان لوگوں کے چکروں میں؟ چھوڑو ان لوگوں کے چکروں میں، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس لذت کو محسوس فرما رہے ہیں۔ وہ لذت اصل کیا ہے؟ وہ لذت اصل یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اسے ایک نورانی لذت عطا فرما دیتا ہے جو انسان کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی عبادتوں کو بہتر بنائیے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجئے، اپنے اندر یہ فکر پیدا کیجئے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے موافق اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے موافق اعمال صالحہ کا یقین کر لیں گے تو رمضان میں آپ کے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ سے گفتگو کا ذریعہ ہے۔ اس گفتگو کے ذریعے میں جتنا انہماک ہوگا اتنی مقبولیت ہوگی۔ یاد رکھیے صحیحین کی روایت ہے، سنن اربعہ کے اندر بھی موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کچا پیاز اور کچا لہسن کھائے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، وہ دور دور رہے۔ کیوں؟ اس کے منہ سے اسمیل تھرو ہو رہی ہے، فرشتے آتے ہیں قریب، اسمیل سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اس سے بچنا ہے، آپ کو خیال کرنا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں
گزارشات کر چکا ہوں، دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہم سب کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، مجھ سمیت ہم سب کو احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم سب جب مصلی پہ کھڑے ہو رہے ہیں، تراویح پڑھانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، چاہے مسجد کا مصلی ہو، چاہے گھر کا مصلی ہو، چاہے بلائی منزلیں ہو یا نیچی ہو، کھڑا تو ہونا ہے نا انشاءاللہ اللہ کے لیے۔ تو پھر ایسے منہ کے ساتھ تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ضوابط ہیں، شرائط ہیں، قیود ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور جب منہ سے بدبو آ رہی ہو تو پھر کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختتامی وقت تک اپنے زبان کو صاف فرمایا، اپنے دانتوں کو صاف کیا۔ اختتامی وقت ہے، صحیحین کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی آئے اور ان مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھنا شروع کیا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ گردن سے اشارہ کیا ہاں، فرمایا کہ اس وقت میں نے اپنے منہ سے مسواک کو نرم کیا۔ کون کہتی ہیں؟ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں آخری وقت چل رہا ہے، بس وفات سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ ہے، کہتی ہیں میں نے نرم کی مسواک کو اپنے منہ سے اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مسواک کی۔ تو یہ آخری وقت تھا جب میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک میرے تھوک سے ملا ہے، کیونکہ میرا تھوک مسواک پہ لگا تھا اور رسول اللہ اس مسواک کو فرما رہے تھے۔ یہ اختتامی وقت تھا، بس پھر فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی۔ پھر مجھے پتہ نہیں چلا بین حاقنتی و ذاقنتی، میری ہنسلی کی ہڈی اور ٹھوڑی کے درمیان اللہ کے نبی کا سر جھلک گیا اور مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد کسی نے دیکھ کر بتایا کہ قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ آخری وقت تک منہ کی حفاظت، زبان سے بدبو نہیں آنی چاہیے، دانتوں سے بدبو نہیں آنی چاہیے، منہ سے اسمیل تھرو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فرشتے آتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں یہ کلام لے جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، اپنی زبان کو بالکل صاف، دانتوں کو بالکل صاف، منہ کو بالکل صاف۔ صائم جو تراویح میں امامت نہیں کر رہا ہے اور بعد میں قیام کے اندر اپنا تو اہتمام کر رہا ہے، پیچھے بھی تلاوت سن رہا ہے، اس کا بھی منہ صاف ہونا چاہیے، اس کو بھی اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ ہمارے ینگسٹرز کیا کرتے ہیں؟ وقت نہیں ہے، بس آپ خود اشارے سے سمجھ جائیے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اچھا کام نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اجتناب کریں، اس کام سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو چیز شریعت نے جس طرح کہی ہے اس کو اس طرح قبول کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم مقبول ہو جائے۔ اب رمضان کے اندر قبولیت کے مراتب کیا ہیں، کن چیزوں کے ذریعے رمضان کے روزے قبول ہوتے ہیں اور کن چیزوں کے ذریعے رمضان کے روزے غیر مقبول ہوتے ہیں، زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو اگلا جمعہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو کما کہو خالص عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہم سب کی جملہ کوتاہیوں کو دور فرما اور ہمیں قرآن و سنت کا زبردست قسم کا عامل داعی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔